ہم مقابلہ کر رہے ہیں ایک طاقت ہے جو ہم سے 7 گنا بڑی ہے، کیونکہ یہ حکومت نارمل حکومت نہیں ہے، آئیڈیالوجیکل حکومت ہے۔ کشمیر کا ایشو جنرل اسمبلی کے ایجنڈے پہ تو کبھی نہیں تھا۔ ملٹری آپشن کے کتنے امکانات ہیں؟ چونکہ ڈپلومیسی نے تو اپنا ابھی تک ہم اس کو بالکل استعمال کر چکے ہیں۔ تو اگر ہم نے ہم نے پیلسٹائن کے اوپر ہم نے کمپرومائز کیا تو پھر ہمیں کشمیر پہ بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا، تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہت یہ مشکل سوال ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ کشمیر کا ایشو UN جنرل اسمبلی کے ایجنڈے کے اوپر نہیں تھا؟ کشمیر کا ایشو جنرل اسمبلی کے ایجنڈے پہ تو کبھی نہیں تھا، اور کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پر ہے، تو اس لیے ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح سے اس طرح کا چال نہ چلیں جس سے ہمارا جو پوزیشن ہے سیکیورٹی کونسل میں، جو ہمیں فنڈامنٹل پوزیشن ہماری جو ہے اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے۔ یہ فرمائیے گا کہ اب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پہ منتخب ہو چکا ہے، اور 2021 اب قریب آنے کے قریب ہے، اور اس میں آپ کیا چیلنجز سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل میں اگرچہ کہ غیر مستقل ہے ہندوستان، لیکن پاکستان کے لیے کیا مسائل کھڑے کر سکتا ہے اور ہم ان کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ دیکھیں، انہوں نے بہت مسئلے ہمارے خلاف کھڑے کریں گے۔ پلاننگ کر رہے ہیں وہ؟ جی بالکل پلاننگ کر رہے ہیں، جاری ہے۔ اس میں جو کاؤنٹر ٹیررزم کے جو مسئلے ہیں وہ اٹھائیں گے۔ کشمیر کا جو مسئلہ جب ہم اٹھانے کے لیے کوشش کریں گے، اس کو روکنے کی وہ کوشش کریں گے، اور جہاں بھی ہمارے خلاف کوئی ایک تھوڑا سا بھی نقطہ وہ ہمارے خلاف کر سکیں تو وہ کریں گے۔ ان کے آپ دماغی اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کوئی راستہ نہیں چھوڑنا ہے ہمیں ایمبیرس کرنے کے لیے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، ہمارے خلاف فیک ایکوزیشنز کو دراج کرنے کے لیے سلامتی کونسل میں یہ سب کچھ کریں گے وہ۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ جی، ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے۔ ہم نے پہلے تو یہ بتانا ہے کہ یہ سب درست نہیں ہے، جو کچھ وہ ہمارے خلاف جو کر رہے ہیں، جو ایکوزیشن لے آئیں گے، جو کچھ ہے اس کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے، اس کو ہم نے روکنا ہے، اور اس کے بعد میں ہماری جو کہانی ہے وہ بھی ہم پہنچائیں گے وہاں تک۔ ہم باہر ہیں، پر ہمارے دوست ہیں، اور ہماری آواز ہے یونائٹڈ نیشنز کے کوریڈورز میں، تو ایٹ لیسٹ آواز ہے جہاں تک کہ پہنچانا ہے سیکیورٹی کونسل کے ممبرز کو۔ ہم ان کے ساتھ ڈیلی انٹریکشن ہے۔ جو سلامتی کونسل کے جو باقی ممبرز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ان سب کے اچھے تعلقات ہیں، ہم ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، کوئی زیادہ ہندوستان کے دوست ہیں، کوئی نہیں ہیں، تو ہم یہ انٹریکشن جاری رکھیں گے۔ اپنی جو کہانی ہے، ہماری جو پوزیشنز ہیں وہ بتاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جو نقصان ہمیں نہیں، وہ ایکوزیشن تو لے آئیں گے، انہوں نے بکواس پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہم نے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ نقصان ہمیں نہ پہنچے، نہ مٹیریل نقصان پہنچے، نہ پروپیگنڈا پہ نقصان پہنچے۔ تو یہ ایک ہوگا۔ آپ جیسے جانتے ہیں، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ ایک میڈیا بیٹل بھی ہے۔ جی، کمیونیکیشن وار ہے، وہ ایک انفارمیشن وار ہے، کمیونیکیشن وار آپ کہہ لیں۔ اب وہ کافی سفسٹیکیٹڈ ہیں اس چیز میں، ان کے ہزاروں ٹرولز ہیں سوشل میڈیا پر، تو وہ پروپیگنڈا تو وہ کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ڈسرن کریں کہ فیک نیوز کیا ہے اور سچ کیا ہے، اور ہماری جو کہانی ہے وہ بھی ہم نے پیش کرنی ہے، تو وہ انشاءاللہ اٹس چیلنج بٹ وی ول ڈو اٹ۔
کیوں تجارت خون کے اوپر ہیوی ہو چکی ہے؟ جی دیکھیں، تجارت کشمیر میں تو نہیں ہوئی ہے، ہندوستان کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تجارت میں ہمارے انٹرسٹ ہیں، اور ہیں وہ ہندوستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جس میں کافی لوگوں کی آنکھیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری یہاں پروفٹ بن سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس وجہ سے لوگوں کا منہ بند ہو جاتا ہے جب وہ اپنی خود کی لالچ ہے تو اس کی وجہ سے یہ دنیا کا رخ ہے، دنیا کی یہ ویلیوز ہیں، تو وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں ایک طاقت ہے جو ہم سے 7 گنا بڑی ہے، پر ہماری جو پوزیشن ہے وہ ایک پرنسپل پوزیشن ہے اور جسٹ پوزیشن ہے، صحیح پوزیشن ہے، وہ کوئی ڈینائی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم کچھ بول نہیں سکتے اس وقت کیونکہ ہماری انٹرسٹ ہیں، پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی کر رہے ہیں اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ غلطی کر رہے ہیں تو آپ ذرا صبر کریں، ہم کوشش کریں گے اس کو صحیح کرنے کا۔ یہ ایک سٹیج ہے کیونکہ یہ حکومت نارمل حکومت نہیں ہے، آئیڈیالوجیکل حکومت ہے، ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں اور ایکسٹریمسٹ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے۔ ملٹری آپشن کے کتنے امکانات ہیں؟ چونکہ ڈپلومیسی نے تو اپنا ابھی تک ہم اس کو بالکل استعمال کر چکے ہیں، بات چیت کے راستے بند ہیں، ڈپلومیسی کے سطح پہ آپ نے تفصیلات بتا دیں کہ ہر فورم پہ اٹھا رہے ہیں، اور ہندوستان کی جانب سے آئے روز لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزیاں بڑھ رہی ہیں کہ ہندوستان تو ہمیشہ دھمکی بھی دے چکا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کی فوجی محاذ آرائی کا آگے بھی امکان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی جنگ اتنی 2 بڑی طاقتیں ہیں، آپ نیوکلیر بھی چھوڑ دیں، 2 بڑی ملٹریز، 2 آف دا مائٹیسٹ ملٹریز ان دا ورلڈ، ان کی جنگ ہوگی تو اس سے نقصان بہت ہوگا۔ اسلاموفوبیا جو ہے وہ ایک مانسٹر کی طرح بڑھ چکا ہے، اور ابھی حال ہی میں جہاں فرانس میں گستاخانہ خاکے ایک مرتبہ پھر شائع ہوئے ہیں، یورپ کے دیگر ممالک کی جانب سے بھی اس قسم کی ناپاک جسارت ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ ہائیسٹ لیول پر اس کی کنڈمنیشن کرتا ہے، سیکرٹری جنرل کے اس پہ ریمارکس آ چکے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بڑھتا ہوا اسلاموفوبیا اور اس کی کیا بھیانک نتائج نکلیں گے جس طریقے سے یہ یلغار اور یہ ویو بڑھتی جا رہی ہے؟ جی میرے خیال یہ صحیح آپ کی اسیسمنٹ ہے، اسلاموفوبیا بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ میرے خیال میں پہلے بھی تھا پر 9/11 کے بعد میں یہ بہت ایسکیلیٹ کیا ہے۔ جی یہ فرمائیے کہ بہت تیزی سے باتیں ہو رہی ہیں، ایک کے بعد دوسرا اسلامی ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ آپ دنیا کی سب سے بڑی باڈی میں بیٹھے ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں، کیا خیال ہے کہ کس طرف حالات جا رہے ہیں؟ کہیں پاکستان کو بھی اسرائیل کو ریکگنائز کرنا پڑا تو کریں گا؟ جی میرے خیال میں ہمارے لیے اس کو ریکگنائز کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہمارا جو پرنسپل سٹینڈ رہا ہے 1947 سے ہم پاکستان از دا چائلڈ آف سیلف ڈٹرمینیشن۔ ہم نے ہر جگہ سیلف ڈٹرمینیشن کو ہم نے سپورٹ کیا ہے، جو آپ لے لیں الجیریا، موروکو، سینیگال، گانا، جتنے ملک ڈی کالونائزیشن ہوئے ہمارے بعد میں، ہم اس کے آگے تھے ان کی اسپانسرشپ کرنے میں۔ جب الجیرین فریڈم سٹرگل ہوتا تھا تو جو الجیرین فریڈم فائٹرز ہوتے وہ ہمارے پاسپورٹ پہ چاہتے تھے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے اپنا کیس لڑنے کے لیے۔ تو پاکستان کا تو ایک ہسٹوریکل رول ہے سیلف ڈٹرمینیشن کے لیے اور فریڈم موومنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ فلسطین کا جو کیس ہے وہ سب میں کشمیر اور فلسطین کا ایک ہی ٹائم، ایک کوٹومینس ٹائم میں یہ کیس ہے، پرنسپلس بالکل وہی ہے۔ تو اگر ہم نے ہم نے فلسطین کے اوپر ہم نے کمپرومائز کیا تو پھر ہمیں کشمیر پہ بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ تو میرے خیال میں
ہمارے لیے بہت بہت یہ مشکل سوال ہے۔